अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है सब अहले ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज का हमारा टॉपिक है नमाज़े तहज्जुद। क्योंकि अक्सर बहनों का सवाल आता है कि नमाज़े तहज्जुद कैसे पढ़ते हैं, यानी इसकी कितनी रकात हैं और किस वक्त पढ़नी चाहिए। और ये सवाल तो बहुत ही ज़्यादा आता है कि क्या नमाज़े तहज्जुद से पहले सोना शर्त है। और उसके अलावा आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कुरान और हदीस के मुताबिक नमाज तहज्जुद पढ़ना क्यों ज़रूरी है, यानी ऐसे कौन से इसके फ़ज़ाइल हैं जो हमें इतनी ज़्यादा ताकीद की जाती है कि हम ये नफली नमाज अदा करें। तो चलें, सबसे पहले हम देखते हैं कुरान पाक में अल्लाह ताला नमाज तहज्जुद की फ़जीलत बयान करते हुए फ़रमाते हैं। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 15 ta 18 अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक परहेजगार बागों और चश्मों में होंगे, उन नेमतों को कैफो सरूर से लेते होंगे जो उनका रब उन्हें देता होगा। बेशक ये वो लोग हैं जो इससे कबल साहिबाने एहसान थे, वो रातों को थोड़ी सी देर सोया करते थे और रात के पिछले पहरों में उठ उठ कर मग़फ़िरत तलब किया करते थे। और इसके साथ ही हम कुरान के एक और आयत देखते हैं। सूरह फुरकान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रहमान के ये वो मकबूल बंदे हैं जो ज़मीन पर आहिस्तगी से चलते हैं और जब उनसे जाहिल लोग नापसंदीदा बातें करते हैं तो वो सलाम कहते हुए अलग हो जाते हैं। और ये वो लोग हैं जो अपने रब के लिए सजदा रेजी और क़याम में रातें बसर करते हैं। तो इन दोनों मकामात से हमें क्या पता चल रहा है कि अल्लाह ताला हमें कैसे मुखातिब कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें मुखातिब कर रहे हैं कि वो इबादुर रहमान हैं, सुभान अल्लाह, यानी वो अल्लाह के बंदे हैं। कौन है अल्लाह के बंदे? वो जो रातों के पिछले पहरों में उठ उठ कर मग़फ़िरत तलब करते हैं और सजदों में पड़े रहते हैं और क़याम करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी उन बंदों में शामिल करे कि अल्लाह ताला हमारा तज़किरा भी ऐसे ही करे कि ये मेरे बंदे हैं, रहमान के बंदे हैं। और रहमान अपनी सिफ़त अल्लाह ताला ख़ुद बयान कर रहे हैं वहाँ पर, यानी वो रहमत करने वाला है। यानी अगर हम अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करेंगे तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा हमें बहुत सारी हदीस भी मिलती हैं। जैसे कि अगर हम एक हदीस देखें तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स पर रहम करता है जो आधी रात को उठता है और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है और वो अपनी बीवी को भी जगाता है और वो भी नमाज़ पढ़ती है, और अगर वो इनकार करे तो वो उसके मुंह पर पानी के छींटे फेंकता है, यानी प्यार से ना। और अल्लाह उस औरत पर भी नज़रे करम फरमाता है जो रात को उठकर तहज्जुद पढ़ती है और अपने खामद को भी तहज्जुद के लिए जगाती है, और अगर वो इनकार करे तो वो औरत प्यार से अपने खामद के मुंह पर पानी के छींटे फेंकती है। सुभान अल्लाह, कितना अच्छा ताल्लुक़ है, कैसी अच्छी बॉन्डिंग है। किसके लिए? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को याद करने के लिए। देखें, अब हम लोग जब रातों को मोबाइल यूज़ कर के सोएंगे तो हमारी आँख कहाँ खुलेगी? ना तो हम खुद उठेंगे और ना ही हम अपने हस्बैंड्स को उठाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें अपना जो लाइफ स्टाइल है ना उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी नमाज तहज्जुद में रुकावट बन रही है, तो हमने उसको आज से छोड़ देना है। छोड़ नहीं सकते अगर आप एकदम से, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी टाइमिंग कम करते हैं। टाइमिंग कम करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला वो आदत आपकी बिल्कुल छूट जाएगी। क्योंकि देखें, हमें अल्लाह ताला को राज़ी करना ज़्यादा अहम है, ना कि ये जो फ़िल्में, ड्रामे या और भी जो हम भी स्वाइप कर करके देखते रहते हैं। अब तो इतने ज़्यादा हम लोग बिज़ी हो गए मोबाइल में कि शॉर्ट्स ही देख देख के हम लोग अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं। और इस कीमती वक्त को बर्बाद करने का नतीजा क्या निकलता है कि हमारी नमाज़ें छूट जाती हैं। ये तो चले नमाज तहज्जुद है ना, यानी ये तो नफली नमाज है, हमारी अक्सर फ़र्ज़ नमाज छूट जाती है सिर्फ़ इन चक्रों में। तो इसलिए हमें इन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने तो कुर्बानी देनी है। जब तक हम कुर्बानी नहीं देंगे हमें अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो ही नहीं सकता। और जब हम अल्लाह ताला के दिए गए जो रिवॉर्ड्स हैं उनका सुनते हैं ना तो दिल खुशी से भर जाता है और दिल चाहता है कि ये सारी चीज़ें अभी छोड़ दें और बस नमाजों में मशगूल हो जाएं। चले, मैं आपको एक प्यारी सी हदीस सुनाती हूँ जिससे हमें नमाज तहज्जुद के अजर व सवाब का अंदाज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
جنت میں ایسے شفاف کمرے ہیں کہ جن کے اندر سے باہر کا سب کچھ نظر آتا ہے اور باہر سے اندر نظر آتا ہے، اور وہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمائے ہیں جو نرم انداز میں گفتگو کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اکثر روزے رکھتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حسین کمرے کس کو نہیں چاہیے ہوں گے؟ اتنے صاف شفاف کے اندر سے باہر سے اندر سب کچھ نظر آ رہا ہے، بالا خانے ہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمیں اگر ان بالا خانوں میں جانا ہے تو پھر قربانی تو دینی پڑے گی، اور ہمیں اس وقت نماز تہجد پڑھنی پڑے گی جب سب لوگ سو رہے ہوں، کیونکہ توبہ کا تو بہترین وقت یہی ہے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا رب و برتر آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی میرے حضور دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو اعلان کر رہے ہیں اور ہم پھر بھی سوئے ہوئے ہیں۔ کیوں سوئے ہوئے؟ کیونکہ ہمارا وقت جو اتنا قیمتی تھا ہم نے ضائع کر دیا، یہ شارٹس دیکھنے میں، یہ ٹی وی ایڈز دیکھنے میں، بہت ساری فضولیات دیکھنے میں ہم نے اس کو ضائع کر دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں پکار رہے ہیں تو ہمیں اللہ کی پکار سنائی ہی نہیں دے رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے کان بند ہیں، ہمارا دماغ بند ہے، سویا ہوا ہے، ان چیزوں نے سلا دیا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو جگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اعلان کر رہے ہیں کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا تو میں اس کی دعا قبول کروں، اور ہم لوگ رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتے۔ ہم کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم ٹوٹے ہوئے دلوں سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دن کے ٹائم ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ جلدی جلدی میں دعائیں مانگتے ہیں، اور نہ تو اس میں خشوع و خضوع ہوتا ہے، نہ دل کی چاہت ہوتی ہے، نہ وہ تڑپ ہوتی ہے۔ وہ تڑپ صرف ہمیں رات کو ہی ملتی ہے، رات کے آخری پہر۔ اگر ہم اس وقت اٹھیں تو یقین جانیں اس وقت ہمارے دل کی جو حالت ہوگی نا وہ دن کے کسی حصے میں ہمیں نہیں ملتی، کیونکہ یہ تو سائنس بھی پروف کر چکی ہے کہ جب ہم رات کو سو کر اٹھتے ہیں نا تو ہمارا قوت حافظہ جو ہے وہ زیادہ کام کرتا ہے، یعنی ہماری ایبیلٹی ٹو ریکال جو ہوتی ہے نا، یعنی یادداشت کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ زیادہ کام کرتی ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اٹھتے ہیں ہمارے نفس پر بہت بھاری ہوتا ہے اس وقت اٹھنا اور نماز تہجد پڑھنا، لیکن اگر ہم اللہ کا نام لے کر اٹھتے ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے جو گناہ ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے یاد آتے ہیں۔ اس وقت ہمارا دل، ہمارا ذہن، ہمارا جسم سب کچھ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا ہوا ہوتا ہے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگتے ہیں جو ہم دن کے کسی حصے میں نہیں مانگ سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی ہماری باتیں نہیں سن رہا، اور ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے سارے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ اس لیے رات کے آخری پہر کی یہ جو میٹھی نیند ہے نا اس کو قربان کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ المزمل میں ارشاد فرماتے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور دل و دماغ کی یکسوئی کے ساتھ زبان سے سیدھی بات نکالتا ہے۔ یعنی جب انسان رات کو عبادت کے لیے اٹھتا ہے تو دیر تک اسے کھڑے رہنا پڑتا ہے، جو کہ ہماری طبیعت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا تو اس وقت آرام کا وقت ہوتا ہے نا، اور وہ ہمارا اس ٹائم خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ایک جنگ لڑتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ، اور وہ جو جنگ ہوتی ہے نا وہ ہمیں اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے بہت بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ دن میں بھی ہم اسی طریقے سے پھر ایکٹیو رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ رات کی جو خاموشی ہوتی ہے نا اس میں نماز ادا کرنے سے انسان کو عبادت میں جو خشوع و خضوع پیدا کرنے کا موقع مل جاتا ہے وہ دن میں کسی نماز میں نہیں ملتا۔ تو میرے خیال میں کہ وہ تربیت کا بہترین وقت ہوتا ہے، اور ہمیں اس وقت اٹھنا چاہیے، اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں اس ٹائم کہ آؤ مغفرت
مانگو مجھ سے میں دوں گا، بخشش طلب کرو میں بخش دوں گا، مجھ سے دعائیں مانگو میں دعائیں قبول کروں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں اور ہمیں اللہ کے وعدوں پر پورا یقین ہے تو پھر ہمیں اٹھنا ہی اٹھنا چاہیے۔ اب ایک چھوٹا سا سوال یہ جو آ جاتا ہے کہ کیا نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ تو بالکل بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ سونے کے بغیر بھی تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی۔ دراصل تہجد کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد ابتدائی شب میں بھی پڑھی، نصف شب میں بھی پڑھی اور آخری شب میں بھی پڑھی، مگر آخر زندگی میں زیادہ تر آخر میں پڑھتے تھے، یعنی رات کا وہ جو چھٹا حصہ ہوتا ہے نا آخری، تب پڑھا کرتے تھے، کیونکہ رات کا حصہ جتنا بھی مؤخر ہوتا جاتا ہے اتنی ہی رحمتیں اور برکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے رات کا وہ جو آخری چھٹا حصہ ہوتا ہے نا، اس میں آپ نماز پڑھنے کی کوشش کیا کریں، اور اس کے لیے سونا بالکل بھی شرط نہیں ہے۔ اگر آپ ساری رات جاگ بھی رہے ہیں تو پھر تو میں کہتی ہوں زیادہ بہترین طریقے سے آپ کو نماز پڑھنی چاہیے کہ اگر دنیاوی کاموں کے لیے ہم جاگ رہے ہیں تو کیا ہم نماز ادا نہیں کر سکتے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں موقع دیا ہوا ہے، آج ہم جاگ رہے ہیں تو ہمیں نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس لیے جب بھی آپ لیٹ نائٹ ہوں، کسی بھی وجہ سے دنیاوی کوئی بھی کام آپ کو ہو سکتا ہے، اگر آپ لیٹ نائٹ تک جاگ رہے ہیں تو پھر آپ ضرور نماز ادا کریں، تاکہ شاید ہم نے جو اتنی دیر جاگ کر کچھ نہ کچھ گناہ کیے ہوں گے ان کا شاید تھوڑا سا ازالہ ہی ہم کروا سکیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے رات آپ نے نماز ضرور پڑھنی ہے، چاہے آپ جاگ ہی رہے ہوں۔ اور اس کے علاوہ نماز کی رکعتیں لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنی رکعت ہیں، تو رات کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے، جس قدر چاہیں آپ پڑھ لیں۔ ہاں، ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو۔ تو اس لیے لیکن اگر آپ اس سے کم بھی پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ بس ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے جو ہمارے جسم پر بوجھل نہ ہو اور ہمارے نفس پر بھی بھاری نہ ہو، کیونکہ ہم لوگ شوق میں نمازیں شروع تو کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد جلدی اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو ہم نے ایسا کام شروع کرنا ہے جو ہم پابندی سے کر سکیں، ہمارے عبادت میں دوام ہونا چاہیے۔ تو چلیں جی، اپنی ان ساری باتوں کا اختتام میں ایک چھوٹی سی حدیث سے کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ رات کو قیام کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے نیک بندوں کی عادت بھی یہی تھی، یہ تمہارا اپنے رب سے قربت حاصل کرنا ہے، یہ عمل تمہاری برائیوں کو مٹانے والا ہے اور تمہیں گناہوں سے بچانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائیں، اور جو گناہ ہم سے جانے انجانے ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔